الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع السيف في أمتي لم ترفع إذا وضع السيف في أمتي لم ترفع عنه إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي بالأوثان أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي وأبو داود وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال فصل القسط السنية مع قيام الساعة أو كما قال رواه الترمذي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا ہے امام مہدی کے ظہور کا کہ اللہ تبارک تعالی اس امت کا آخری مجدد اور آخری ولی، آخری امام المسلمین امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا کر کے رکھے ہیں. جو امت مسلمہ پر سب سے بڑی پریشانی کا دور ہوگا، ایسے وقت میں امام مہدی کا ظہور ہوگا جو امت کی رہنمائی کریں گے اور کروڑوں علماء مل کر، کروڑوں ابدال مل کر کام کریں گے. وہ کام نہیں کر پائیں گے جو امام مہدی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کریں گے. اور اتنا بڑا فتنے کا دور ہوگا، جیسا کہ خطبے میں نے ابھی روایت پڑھی، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی قبر سے گزرے گا حتی یتمرغ علیہ، تو قبر کے اوپر لوٹے گا، پٹکائے گا، قبر کے اوپر بے چینی کا اظہار کرے گا اور کہے گا یا لیتنی کنت ما ھذا القبر، کہ یہ کاش کہ کنت مکانا ھذا القبر، کہ کاش کہ میں اس آدمی کے قبر کی جگہ میں دفن ہو جاتا اور میں زندہ نہیں ہوتا، میں مر جاتا اور قبر میں دفن ہو جاتا. اتنا گھبراہٹ کے اندر مسلمان، اتنی گھبراہٹ اور بے چینی کے اندر ہوگا. اور آگے فرماتے ہیں لا بالدین، یہ دین کی وجہ سے نہیں کہ دین کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے، الا البلا، لیکن بلا، مصیبت، پریشانی، گھمسان کی لڑائی، فتنے کی طغیانی، اور اتنے چاروں طرف سے فتنے کی طغیانی اور پریشانی ہوگی کہ انسان قبر کے پاس جا کر کے روئے گا اور پٹکائے گا کاش کہ میں فلاں مردے کی جگہ دفن ہو جاتا. تو یہ اتنے سخت حالات آنے والے ہیں. اور جیسا کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس موضوع پر بات کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ امام مہدی کا جب ظہور ہو جائے تو ان امام مہدی کا ساتھ مت چھوڑیے اور امام مہدی کی جماعت میں داخل ہونے کی تیاری کیجیے. اس لیے کہ حدیث میں صاف ہے یا تو صرف مسلمانوں کی جماعت رہے گی یا غیر مومن کی جماعت رہے گی، کوئی تیسری جماعت نہیں ہوگی. اگر امام مہدی کے ساتھ شامل ہو گئے تو ان کی جماعت میں رہیں گے اور ان کی جماعت سے ہٹ گئے تو نعوذ باللہ
زندگی بھر روزہ نماز تسبیح تلاوت حج زکات سب کچھ کیے، لیکن امام مہدی کی جماعت سے جہاں الگ ہٹے تو وہ ساری کی ساری زندگی کا عمل پر پانی پھر جائے گا اور ہمیشہ وہ آدمی جہنم کے اندر رہے گا اور وہ وقت بڑی سخت ہوگی۔ اور وہ وقت بھی آنے والا ہے، اللہ کے نبی فرمائے یاتی علی العلماء زمان، کہ علماء کے اوپر اتنا خطرناک زمانہ آنے والا ہے، یقتل فیہ کما یقتل اللصوص، کہ علماء کو ایک زمانے میں ایسے قتل کیا جائے گا جیسے کہ چوروں کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمائے یا لیت العلماء حینئذ تعامقوا، کہ اے علماء کاش کہ اگر نعوذ باللہ ایسا دور شروع ہو جائے تو تم لوگ اس وقت تعامقوا، احمق کے معنی آتے ہیں بے وقوف، اور تعامق کے معنی آتے ہیں جان بوجھ کر کے بے وقوف بن جانا۔ علماء حضرات اگر موجود ہوں گے تو تکلف سے یعنی جان بوجھ کر کے ایکٹنگ کر کے اور خود بخود اس وقت بے وقوف بن جانا، تو اس طریقے سے حالات آنے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی بھی دیے کہ لا یخرج المہدی حتی تقتل نفس الزکیہ، کہ امام مہدی کا خروج اس وقت ہوگا کہ اس امت کے نفس زکیہ، پاک لوگ، بزرگ لوگ، مقتدی لوگ، دین کے رہبر اور دین کے رہنما جو مسلمانوں کی سچی قیادت کریں گے، مسلمانوں کی سچی رہنمائی کریں گے، مسلمانوں کے لیے تڑپیں گے، ایسے لوگوں کو لوگ چن چن کر کے قتل کر دیں گے۔ اور جیسا کہ آج ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پر اسامہ بن لادن ہی رحمت اللہ علیہ، یہ دنیا کے سب سے بڑے مالدار ترین آدمی میں شمار ہوتے تھے، لیکن امت کے لیے پہاڑ کے اندر زندگی گزارے اور لوگ دشمنان اسلام یہودیوں نے ان کو برداشت نہیں کیا اور ان کے خلاف وہ پروپیگنڈا اور اتنے زیادہ ان کے خلاف محاذ آرائی کیا کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ جب امت مسلمہ کے اندر سے نفس زکیہ، پاک لوگ، بزرگ لوگ، ولی لوگوں کو قتل کیا جائے گا تو ایسے وقت میں جو زمین کے اندر ہیں وہ لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اور آسمان کے اندر ہیں وہ لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے، اور زمین کے بھی لوگ ناراض ہو جائیں گے، آسمان کے لیے بھی لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ایسے وقت میں میرے خاندان کا امام مہدی نکلے گا اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، کما ملئت ظلم و جورا، جس طریقے سے یہ زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہے، اسی طرح ان کے آنے کے بعد عدل اور انصاف کے ساتھ یہ زمین بھر جائے گی۔ تو اس میں مسلمانوں کو تسلی ہے اس بات کی کہ اگر تمہارے رہنما، تمہارے رہبر، امت مسلمہ کے اوپر ہاتھ رکھنے والے لوگ اور امت کے درد میں تڑپنے والے لوگ، اے مسلمانوں، اے میری امت کے لوگوں قتل کر دیے جائیں، تو امام مہدی کا جو مشن ہے کہ جو دشمنان اسلام ہیں، اسلام کو مٹانے کے درپے ہیں، یہ مشن کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے اور یہ مشن آگے جاری رہے گا۔ ہم لوگوں کے ذہن میں ہے کہ فتح اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین علی من ناواہم، کہ ایک امت اللہ کے دین پر قائم رہے گی یہاں تک کہ اسی جماعت میں امام مہدی آئیں گے، وَيُقَاتِلُ آخِرُهُمْ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ، اور عیسیٰ علیہ السلام اسی جماعت میں آ کر کے کانا دجال کو قتل کریں گے۔ تو ہم لوگ کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ شہید ہو گیا تو نعوذ باللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ناکام ہو گیا، حالانکہ شہید ہونا یہ کوئی ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ جیسا کہ ہرقل نے ابو سفیان، یہ ابتدائی دور میں کہ ابو سفیان سے ہرقل نے پوچھا تھا جنگ کے اندر تمہاری کیا حالت ہوتی ہے، تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ کبھی ڈول وہ بھر کے لے جاتے ہیں اور کبھی ہم بھر کے لے جاتے ہیں، یعنی کبھی ان کی جیت ہوتی ہے کبھی ان کی جیت ہوتی ہے،
تو ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھی ہے بات کہ اگر ہماری جماعت شہید ہو گئی تو نعوذ باللہ ہم شکست کھا گئے. نہیں، اگر افراد اور جماعت شہید ہو جائیں لیکن میشن اور جو ہمارا میشن ہے اور جس مقصد کے تحت یہ جماعت آئی ہے اس میشن کے اندر اگر کامیاب ہے اور اس میشن کو لے کر کے جماعت کھڑی ہے تو پھر یہ ناکامی نہیں ہے بلکہ کامیابی ہے. اس لیے اس سے گھبرائیے مت کہ مسلمانوں کی جماعت شہید ہو گئی تو نعوذ باللہ مسلمانوں کے یہ میشن ہی ختم ہو گیا. نہیں، دیکھیے کہ پوری دنیا کے لوگ جمع ہوئے اور مسلمانوں کی میشن، مجاہدین اسلام کی میشن کو ختم کرنے کے وہ درپے ہوئے لیکن وہ ختم نہیں ہو پایا. اس لیے میرے دوستو توجہ کے ساتھ بات کو سمجھیے کہ اگر مجاہدین شہید ہو جائیں اور میشن امام مہدی کا زندہ ہے تو یہ ناکامی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صاف فرما دیے ظاہرینا علی من ناواہو کہ جتنے بھی لوگ مخالفت کریں گے یہ غالب رہیں گے. غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میشن ختم نہیں ہوگی. اگرچہ یہ شہداء شہید ہوتے رہیں گے، مجاہدین شہید ہوتے رہیں گے، لیکن لا تزالو ہمیشہ باقی رہے گی. یہ نبی کا فرمان ہے، یہ جماعت مٹ نہیں سکتی ہے. تو بہرحال یہ امام مہدی کا ظہور کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی کو لگتا پوری بات یعنی بالکل سامنے تھی اور سب صاف صاف فرما رہے ہیں. چنانچہ یہ روایت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم کہ جب شام والے برباد ہو جائیں تو اے مسلمانوں تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے. آج دیکھیے شام کا لفظ چنانچہ مشکات میں تو ایک عنوان اور چیپٹر ہی قائم کیا ہے باب ذکر شام والیمن و اویس قرنی کہ یہ باب یمن، شام اور اویس قرنی کے بیان میں. اور ترمذی شریف کے اندر باب ذکر شام کے بارے میں ایک الگ عنوان قائم کیے. اس عنوان اس باب کے تحت یہ حدیث ذکر کیے ہیں ترمذی کے اندر اذا فسد اہل الشام کہ جب شام والے برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، ان کے اوپر ظلم و ستم ہونے لگے فلا خیر فیکم تو اے مسلمانوں تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں. یعنی اگر شام کے اندر لوٹ مار، قتل و غارت گری اور وہاں تباہی اور بربادی آ جائے تو اے مسلمانوں اب باقی والے دن اور زیادہ خطرناک اور برے دن ہوں گے. فلا خیر فیکم اب تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں، اب تمہارے اچھے دن نہیں بلکہ تمہارے اور آنے والے دن یہ برے دن ہوں گے. اس لیے اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم اب تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے. لیکن آگے اللہ کے نبی تسلی دیے لا تزال طائفۃ من امتی منصورین کہ میری ایک جماعت امت میں ایک ہمیشہ جماعت ایسی رہے گی جو ہمیشہ ان کی مدد کی جائے گی. ولا یضرهم من خالفهم اور جو بھی ان کی مخالفت کرے گا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا حتی تأتی الساعہ یہاں تک کہ قیامت آ جائے. اور بعض روایت کے اندر ہے لا یضرهم من خذلهم کہ جو ان کو مدد نہ کرے، مدد بھلے دنیا والے یا مسلم ملک والے نہ کریں لیکن ان مجاہدین کا نقصان نہیں ہوگا. ان کی مشن جاری رہے گی الی یوم القیامہ. یہ مشن قیامت تک جاری رہے گی، یہ مشن کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی تسلی ہم لوگوں کو دے رہے ہیں. علماء تمہارے شہید ہوں اور تمہارے بزرگ حضرات، تمہارے ولی حضرات، تمہارے قطب غوث یہ شہید کیے جائیں تو اے میری امت مسلمہ کے لوگوں گھبرانا مت. ایک جماعت رہے گی جو حق کے اوپر قائم رہے گی اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گی. اور آپ لوگ ابھی جو واٹس ایپ وغیرہ میں کافی تیزی سے یہ خبر آئی کہ نعوذ باللہ دبئی کے اندر غیر مسلموں نے مندر بنائی اور وہاں پر دیکھا شیخ کی تصویر کے تھال میں پرساد لے کر کے وہ پرساد چڑھا رہا ہے. اس کی وجہ سے کافی غم ہوا.
لیکن اللہ کے نبی یہ پیشن گوئی پہلے دے چکے ہیں، چنانچہ یہ حدیث ترمذی شریف اور ابو داؤد دونوں کے اندر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خطبے میں میں نے حدیث پڑھی، اذا وضع السیف فی امتی لم ترفع عنہم الی یوم القیامہ، کہ جب میری امت پر تلوار اٹھا لی جائے گی تو قیامت تک یہ تلوار ہٹے گی نہیں، میری امت آپس میں لڑتی رہے گی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی کے دور سے نعوذ باللہ تلوار نکلی ہے تو مسلمان ابھی تک یہ لڑ رہے ہیں، اور قیامت تک اللہ کے نبی فرمائے لم ترفع عنہم الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک میری امت سے تلوار نہیں ہٹے گی۔ اور اس واقعہ سے اور اس خبر سے اور ابھی ہم لوگ جو غم میں ہیں کہ ہائے اللہ، ملک ہمارا، تیل ہمارا، خزانہ ہمارا، اور مسلموں کو مدد کرنے کے بجائے غیر مسلموں کو اس سے مدد کی جا رہی ہے، سرزمین ہمارا اور حکومت یہودیوں کی چل رہی ہے، اس پر جو ہم کو اور آپ کو غم ہو رہا ہے، اللہ کے نبی فرما دیے 1400 سال پہلے، لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کی ایک جماعت مشرکوں کے ساتھ مل جائے گی، ایک جماعت مشرکوں کے ساتھ مل جائے گی، حتی تعبد قبائل من امت الاوثان، اور یہاں ایک مشرک کے ساتھ ملے گی ہی، اور ایک جماعت ایسی ہوگی نعوذ باللہ جو بتوں کی عبادت کرے گی، اوثان وثن کی جمع یعنی بتوں کی عبادت کرے گی، ایسے لوگ ہوں گے۔ لیکن گھبرانا مت، میری امت کے اندر ایک جماعت رہے گی جو حق کے اوپر قائم رہے گی، اور یہ حق کے اوپر ڈٹے رہے گی، اور اللہ کی مدد ان کے اوپر آئے گی۔ اس لیے میرے دوستو، ان حالات، یہ حدیث میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان حالات کی وجہ سے ہم لوگ غم زدہ نہ ہو، ہمت پست نہ کریں۔ اللہ کے نبی تمام باتوں کو کھول کر کے بیان کر دیے کہ اس امت کے نام پر نام مسلمانوں کا ہوگا، لیکن یہ ان کا کام منافقوں والا، کافروں والا ہوگا۔ پہلے تاریخ کے اندر بھی ایسے مردودوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ جب یہ کافر، یہ منافق لوگ کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، اے میرے دوستوں، میں تو اندر سے کافر ہوں، تم لوگوں کے ساتھ ہوں، میں تو صرف اوپر مسلمان بن کر کے ان لوگوں کا مذاق اڑاتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ اللہ یستہزئ بہم، دنیا کے اندر یہ لوگ موج مستی کر لیں، لیکن قیامت کے دن ان کا مذاق کھول دیا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور دلوں کے اندر جو ہے وہ خوب ظاہر کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال ایسے وقت میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم اور ایک دوسرے صحابی اپنی نانی حضرت ام سلمہ کے پاس گئے اور فرمائے کہ بتائیے کہ دھسنے والے لشکر کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک بادشاہ جب انتقال کر جائے گا تو یکون الاختلاف عند موت الخلیفہ، کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد ان صاحبزادوں میں آپس میں لڑائی ہوگی، اور یہاں تک کہ لڑیں گے، آپس ہی میں وہ لڑیں گے، یعنی ایک بادشاہ ہوگا امام مہدی کے نکلنے کا قرب زمانہ کے اندر، قریب زمانے کے اندر کیا ہوگا کہ بادشاہ کے غالباً 3 لڑکے ہوں گے، اور اس بادشاہ کے مرنے کے بعد تینوں لڑکے آپس میں اختلاف کریں گے کہ میں حاکم بنوں گا، بادشاہ میں بنوں گا، ولی عہد میں بنوں گا، یہاں تک کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت مدد کرنے والی ہوگی، جیسا کہ تیسرے جمعہ میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے نقل کیا تھا کہ ایک حدیث صاف ہے، یخرج من وراء النہر رجل، کہ ما وراء النہر سے ایک آدمی نکلے گا
युकाल लहू मंसूर, एक को नाम हारिस होगा और एक का मंसूर, और वो लोग हजरत इमाम महदी के बारे में ऐसी मदद करेंगे कमा तमक्कनत कुरैश ली मोहम्मद, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले अल्लाह के नबी के लिए पूरी जान निछावर कर दिए थे। अगर के बाद लोग अक्सर बहुत लोग ईमान नहीं लाए थे, हत्ता कि अबू तालिब ईमान नहीं लाए थे, लेकिन पूरी ताकत कि मेरे जिंदगी भर मेरे भतीजे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, जिस तरह कुरैश बायकात के मौके पर शेब अबी तालिब के अंदर पूरी जान के वो हुजूर के साथ वो लोग भूख को बर्दाश्त किए लेकिन हुजूर को हवाले नहीं किए, इसी तरह हारिस और मंसूर मावाउल नहर से निकलेंगे और ये निकल करके इमाम महदी के लिए वो फिजा कायम करेंगे, वो मदद करेंगे, वो जगह बनाएंगे। वो लोग आकर के उस बादशाह अरब वालों से मुतालबा करेंगे कि तुम ये हुकूमत दो, वो नहीं देगा। फिर ये मुजाहिदीन इस्लाम उस अरब की सरजमीन में पहुंच करके उनकी हुकूमत पलट देगा। और फिर एक रिवायत के अंदर ये भी आता है कि जब ये नफ्से ज़किया को कत्ल किया जाएगा और इमाम महदी देखेंगे कि ये यहां पर बादशाह की हुकूमत पलट दी गई, अब खैर नहीं है, मदीना से भाग करके वो मक्का आ जाएंगे और हरम के अंदर पनाह लेंगे और मुसलमानों की जो हालत होगी, इस हालत को देख करके अपने रुखसार को खाने काबा के पर्दा से रगड़ेंगे और रोएंगे कि या अल्लाह मेरी उम्मत पर क्या हो रहा है। तो इराक और शाम, ये हदीस में साफ लफ्ज आया है कि इराक और शाम से कुछ अब्दाल साफ तादाद बताई जाती है, वो लोग आकर के इमाम महदी को पहचान लेंगे और मनाएंगे। ये भी लफ्ज आता ज़फ़्फ़ुहु कमा तो ज़फ़्फ़ुल उरूस, कि ऐसे इमाम महदी को मनाएंगे कि जिस तरह कुंवारी लड़की की जब शादी होती है और शौहर के रूम में जाने के लिए उसको मनाया जाता है, खुशामद की जाती है, इसी तरह इमाम महदी को वो उलमा की जमात, कुतुब की जमात, अब्दाल की जमात मनाएगी। बहरहाल इमाम महदी डरेंगे कि नहीं, भाग जाएंगे मदीना, फिर वहां जाएंगे, फिर मक्का आएंगे। 3 बार भागने के बाद, यानी इसमें इशारा है इस बात की तरफ कि इस जमाना के अंदर बाल मरदूद लोग जो कहते हैं कि मैं इमाम महदी हूं, अरे ये इमाम महदी की जो गद्दी और खिलाफत की जो तख्त है, ये मौज मस्ती करने के लिए नहीं, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसी से ये बात मालूम होती है कि मुसलमानों का जिम्मेदार, अगर कोई जिम्मेदार ऐसा बने जो काम करने वाला हो, तो चाहे वो इदारा का हो या किसी भी रिफाई काम का हो, काम करने वाला हो तो उससे तरक्की होती है। और सिर्फ नाम के लिए ओहदा लेकर के बैठ जाए तो फिर मेरे दोस्तों काम नहीं होता। इमाम महदी गम की वजह से कि इतना बड़ा बोझ मेरे ऊपर लादा जा रहा है, मैं कैसे चलाऊंगा, बहरहाल पहचान लेंगे और नाराज हो जाएंगे कि मैं कयामत के दिन आपका दामन पकड़ूंगा। बहरहाल 7 लोग शरीक होंगे, बैत करेंगे बैन रुकने वल मकाम, रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान। और फिर शाम से, इराक से, यमन से लोग आएंगे और 313 के तादाद में बैत हो जाएंगे। जैसे ही मालूम होगा कि ये बैत हो गया तो शाम के अंदर सुफियानी, हजरत उम्मे सलमा के अंदर की हदीस में ये मौजूद है, यखरुजु सुफियानी यो बिशाम, कि शाम के अंदर सुफियानी होगा, इसका नाम अब्दुल्ला या कम से कम मुसलमान वाला होगा। शाम के अंदर ये मरदूद फितना फसाद फैलाएगा। जैसे ही इसको मालूम होगा कि अरे इमाम महदी का ज़ुहूर हो गया, तो वो इराक की तरफ लोगों को भेजेगा, इराक में फसाद मचाएगा, फिर मदीना के अंदर भेजेगा, मदीना में फसाद मचाएगा और फिर मक्का आएगा इमाम महदी की से लड़ाई करने के लिए और टकराने के लिए। तो अल्लाह ताला मकामे बैदा में उस मरदूद जमाना सुफियानी की लश्कर को तबाह बर्बाद कर देगा। सिर्फ एक आदमी बचेगा और वो एक आदमी बचेगा तो जाकर के दुनिया में खबर करेगा
کہ ارے امام مہدی کے اس سے ہم لوگ مقابلہ کے لیے گئے تھے اور اس طریقے سے پورا لشکر دھنس گیا، اب ہم کہاں جائیں؟ چنانچہ وہ غصہ ہوگا اور پھر لڑنے کے لیے آئے گا۔ اب امام مہدی کی شہرت پورے دنیا کے اندر ہو جائے گی لشکر کے دھسنے کے بعد، اور تمام لوگ یقین کر لیں گے کہ یہی امام مہدی ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان سے، مدینہ کے رہنے والے، نبی کے خاندان والے، جن کا روشن پیشانی اور اونچی ناک ہوگی، زبان کے اوپر لکنت ہوگی اور لکنت کی وجہ سے کبھی ران کے اوپر ہاتھ ماریں گے، آواز نہیں نکلے گی، بڑی غمزدہ ہوں گے۔ یصلح اللہ فی لیلۃ، اور ایک رات میں امت کے اندر وہ استعداد پیدا کر دیں گے کہ برسوں برس سے علماء صلحاء کام کر رہے ہیں، وہ نہیں ہوگا جو امام مہدی کے دور میں ہوگا۔ مثال سمجھنے کے لیے کہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ 3 دن میواقیوں کو جماعت لے کر کے جاتے تھے اور 3 دن میں ولی بنا دیتے تھے۔ آج ہم لوگ 40 سال سے لگے ہوئے ہیں اور نماز کا بھی اہتمام نہیں ہوتا، تو آدمی کے اوپر یہ فرق پڑتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کا درد اور سینے کی آگ پورے دنیا کے اندر پھیل گئی۔ امام حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی آگ علم کے اعتبار سے پورے دنیا کے اندر پھیل گئی۔ تو اسی طریقے سے آخری مجدد، اب مجدد کی آخری کڑی اور نبی کے خاندان کو، جس کو اللہ نے صلاحیت سے بھرپور عنایت کیا ہوگا، پورا صلاحیت ان کے اندر بھری ہوگی، امت کے اندر وہ قیادت کریں گے کہ کروڑوں لوگ مل کر کے وہ کام نہیں کر سکتے جو امام مہدی کریں گے۔ بہرحال سفیانی لشکر یہ شروع تو مسلمان اپنے آپ کو جتائے گا، غیر یہودیوں سے لڑائی بھی کرے گا اور یہ تماشا کر کے ایکٹنگ کر کے جیت بھی جائے گا، شروع میں ولایت دکھائے گا، لیکن یہ مردود کی بعد میں اتنی حالت خراب ہو جائے گی کہ شام کے مسجد کے اندر شراب بھی پیے گا اور عورتوں کے ساتھ لطف اندوزی بھی کرے گا۔ یہ اتنا بڑا خبیث، یہ سفیانی آدمی ہوگا، نام کا ہوگا مسلمان لیکن یہودیوں کا یہ آدمی ہوگا، عراق کے اندر بھی فساد پھیلائے گا۔ اور مدینے کے بارے میں آتا ہے کہ یقتل الحبل، کہ حمل کے اندر جو بچے ہوں گے اس کو بھی یہ مارے گا۔ امام مہدی پھر اس سے لڑنے کے لیے نکلیں گے، وہ بھاگے گا، مدینے کو درست کریں گے اور پھر آگے چل کر کے کسی مقام پر چٹان میں اس کو قتل کریں گے، جس کو دیکھ کر کے سارے لوگ خوش ہوں گے کہ اب یہ سفیانی جو آج تک امت کو دھوکہ دے رہا تھا اور اس طریقے سے امت کا استحصال کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کروا دیا۔ تو میرے دوستو یہ امام مہدی کے دور کے اندر ہوگا، اس لیے آدمی کو یہ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، بعض لوگ پوچھے کہ لڑائی کا کئی تذکرہ آتا ہے کہ اس وقت غزوہ ہند بھی ہوگا، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے یہ حدیث نسائی شریف کی پڑھی کہ اللہ کے نبی فرمائے، وعدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، کہ اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہند کا، ہندوستان کے اندر جہاد ہوگا، تیسرا ورلڈ وار جو ہونے والا ہے یہ ہوگا۔ اور اللہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یعنی اس سے ہم لوگوں کو تنبیہ ہے کہ ہم لوگ اس کے لیے مال کو خرچ کرنے کی ابھی سے عادت ڈالیں اور اس کی تیاری کریں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ان ادرکتھا، کہ اگر میں اس غزوہ ہند کو پالوں، انفق فیہا نفسی و مالی، تو میں اپنی پوری جان، پوری جائیداد بیچ کر کے اس کے اندر شریک ہوں گا۔ فَإِن قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاء، اگر میں شہید ہو گیا تو افضل الشہداء ہوں گا۔ وَإِن رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، اور اگر میں واپس آیا تو جہنم سے آزاد ہو کر کے آؤں گا۔ تو تو یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ غزوہ ہند کا بھی تذکرہ ہے، فلسطین کا بھی تذکرہ ہے، اور ادھر مقام ہرمدجول آرمی گوڈان پہاڑ کے اندر بھی لڑائی کا تذکرہ ہے۔ تو یہ 3-4 لڑائی ہوگی، تو یہ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہوگا؟ چنانچہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرمائے جو ابو داؤد شریف کے اندر یہ موجود ہے، ان قسطاط المسلمین یوم الملحمۃ الکبریٰ،
کہ بڑی لڑائی کے دن مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر اور مرکز جو ہوگا وہ بالغوطہ مقام غوطہ کے اندر ہوگا، الا جانبی مدائن شام کے شہر کے علاقے میں، اور یہ دمشق کے شہر کے علاقے میں، من خیر مدائن شام، جو شام کے تمام علاقوں میں سب سے بہتر شہر ہوگا، وہاں پر یہ ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ اور جو لوگ جنگ کرتے ہیں، جو فوج میں رہتے ہوں گے، وہ جانتے ہیں کہ بیک وقت لڑائی کئی جگہ پر چلتی ہے، لیکن اس لڑائی کا ہیڈ کوارٹر ایک ہی جگہ ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یہ پڑھیں گے حدیث میں کہ فلسطین میں بھی لڑائی اور شام کے اندر بھی مقام دابق یا مقام آراق میں لڑائی، غزوہ ہند کا تذکرہ، تو یہ سب جگہ چلیں گے، لیکن سب جگہ کے امیر حضرت امام مہدی ہوں گے، مقام غوطہ کے اندر ہوں گے، دمشق کے شہر میں جو شام کے علاقوں میں سب سے بہتر ہوگا، وہاں پر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہیں گے اور وہیں سے اپنی کمانڈری کریں گے اور تمام کے تمام فوجوں کے یہ سربراہی کریں گے۔ اب یہاں پر ایک اور یہ حدیث سن لیں، مسلم شریف کے اندر حدیث یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمائے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بنی اسحاق کے 70,000 لوگ، حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے 70,000 لوگ ایک شہر سے لڑائی نہیں کریں گے، بلکہ صرف نعرہ کے ذریعے۔ یہ حدیث میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے ذہن میں بزدلی اتنی آ گئی ہے، مادہ پرستی اتنی آ گئی ہے، اور سامان سے ہم لوگ اتنا مرعوب ہو چکے ہیں کہ ابھی بھی مسلمانوں کو ڈر لگا ہے کہ یہودیوں کے پاس جنگی طیارے، ایک سے ایک ہتھیار اور سارے کے سارے سامان ان کے پاس، مسلمان تو خالی ہاتھ ہے، مسلمان کیسے جیتے گا؟ اس وہم کو اور اس خلجان کو، اس شک کو اور اس ذہن کے اندر بزدلی جو بیٹھی ہے، اس بزدلی کو نکالنے کے لیے میں حدیث کی آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرمائے، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث کتاب الملاحم کے اندر، ملاحم لحم کی جمع، لحم کے معنی گوشت، اور لڑائی کو گوشت اس لیے کہتے ہیں کہ لڑائی کے اندر گوشتوں کا اور لاشوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، اس لیے لڑائی کے بعد کو محدثین کتاب الملاحم کے عنوان سے لکھتے ہیں۔ اس کے اندر فرمائے کہ تم لوگ سنے ایک شہر کے بارے میں، فی جانب منہا بحر، کہ اس کے ایک کنارے میں دریا ہوگا، وفی جانب فی البر، اور دوسرے طرف یہ جنگل ہوگا۔ علماء نے لکھا کہ یہ شہر ایک روما اٹلی کے اندر موجود ہے، جہاں سب سے بڑا خوف رہتا ہے کہ بنی اسحاق ایسے علاقے اور شہر کے اندر جائیں گے کہ ایک طرف دریا ہوگا، بیچ میں وہ شہر ہوگا، پیچھے کے جانب جنگل ہوگا، اور تینوں طرف اس کے اندر دروازے ہوں گے، گھسنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ لیکن مسلمان لا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا جب نعرہ لگائیں گے تو شہر کا ایک دروازہ گر جائے گا، ایک دیوار گر جائے گی، دوسرے نعرہ سے دوسرا دروازہ گر جائے گا، دوسری دیوار گر جائے گی، اور تیسرے نعرہ سے وہ پھر مسلمانوں کے لیے راستہ کھل جائے گا، اور ان یہودیوں کے اور ان عیسائیوں کی مال غنیمت کو لوٹیں گے۔ کوئی تلوار نہیں چلے گی، کوئی ہتھیار نہیں چلانا پڑے گا، اور صرف نعرہ کے ذریعے اور لا الہ الا اللہ کے نعرہ سے اس زمانے کے اندر بھی، یعنی اس کے بعد والا جو زمانہ آئے گا، تو میرے دوستو مسلمانوں کے ایمان کے اندر وہ طاقت ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا، فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار بھی فضائے بدر، یعنی صحابہ کے جو اوصاف تھے ہم اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اللہ کی قسم اسی غربت میں، اسی بے سر و سامانی کے حالت میں ہماری جیت رکھی ہوئی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بیان کرتا ہوں، میں اس حدیث کو کئی سال سے تلاش کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ مخیر حضرات کے ذریعے اس سال اس کتاب کو مہیا کروایا، تو اس حدیث یعنی وہ فہرست ہے، ایک حدیث بھی آپ کو اس کے اندر یاد ہو تو اس
اس کتاب کے ذریعے حدیث مل جاتی ہے. میں 5-6 سال سے اس حدیث کو تلاش کر رہا تھا, نہیں مل رہی تھی. اس سال اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا انتظام کروایا تو اس ہفتے کے اندر وہ حدیث تلاش کیا تو وہ حدیث مل گئی. یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر یہ صفحہ نمبر 203 اور ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 351 دونوں کے اندر یہ موجود ہے. ابن ماجہ کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو داؤد کے اندر حضرت ابن عباس سے یہ حدیث مروی ہے. یہ حدیث میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم مسلمانوں کے اندر بے ہمتی ختم ہو جائے اور اللہ کے اوپر توکل آ جائے. چنانچہ حدیث لمبی ہے, اس حصے کو میں چھوڑ کر کے ایک یہ ٹکڑا نقل کرتا ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث حضرت اقسم سے فرمائے, یا اقسم خیر رفقاء اربع, کہ بہترین ساتھی 4 ہیں. یعنی جب تم سفر کرو تو بہتر ہے کہ 4 آدمی ہو لو, کیونکہ 4 آدمی سفر میں رہو گے تو کبھی تم لوگوں کو نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا. کوئی بیمار ہو گیا, کوئی پریشانی ہو گئی تو دوسرے ساتھی مدد کریں گے. اس لیے سفر کرو تو کم سے کم 4 لوگوں کی جماعت ہو. وَخَيْرُ السَّرَايَا 400, اور اگر کوئی دستہ روانہ کرنا ہو سریا چھاپا مار کے لیے اور چھوٹی جنگ کے لیے تو بہتر ہے کہ 400 اس کے اندر آدمی ہو. وَخَيْرُ الْجُيُوشِ 4,000, اور اگر جنگ کے لیے بھیجنا ہو لشکر تو بہتر ہے کہ کم سے کم 4,000 آدمی اس کے اندر بھیجو. اور اگلی حدیث جو میں تلاش کر رہا تھا 6 سال سے, جو اس سال مجھے ملی اور اتفاق سے میں فون بھی نہیں کر پایا کہیں تلاش کرنے کے لیے, یا جن ساتھی کو بھی میں فون کیا وہ بھی تلاش نہیں کر پائے, تو اگلی حدیث سنیے جس کے ذریعے آپ کو ہمت ہوگی. اللہ کے نبی فرمائے وَلَنْ يَغْلِبَا 12,000 مِنْ قِلَّةٍ, کہ اگر میری امت کے 12,000 لوگ رہیں گے اور 12,000 امت کے جہاد کریں گے اور دشمنوں کی تعداد کئی فدوں کے تعداد کے اندر ہو, اگر میری امت کی تعداد 12,000 کی لشکر ہو تو کبھی بھی میری امت ہار نہیں سکتی ہے. اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اس زمانے کے اندر ہار کیوں ہو رہی ہے؟ ابو داؤد کے حاشیے کے اندر لکھا وَلَوْ بِأَمْرٍ آخر, اگر کہ دوسری وجہ سے, ایمان کی کمزوری کی وجہ سے, بزدلی کی وجہ سے, منافقت کی وجہ سے, حب دنیا کی وجہ سے, اخلاص کی کمی کی وجہ سے, یعنی جس دن مسلمانوں کی تعداد 12,000 صحیح ایمانوں میں, جیسا کہ اللہ نے کہا آمنو کما آمن الناس, ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ نے ایمان لایا, یعنی پکے سچے اور اللہ کے نزدیک پکے مومن 12,000 کی لشکر ہو جائے اور پوری دنیا کافروں کے پاس ہو اور ان کے پاس فردن کے درجے میں, فردن کے تعداد میں لشکر ہو, پوری ہوائی جنگی تیار ان کے پاس ہو, لیکن اللہ کے نبی لن ہرگز, جیسے کہ کہتے اپنے بیٹا کو گرمی میں برف مت کھانا, اس کے اندر تاکید نہیں ہے, ہرگز مت کھانا, ہرگز بول رہا کہ مت جانا. اسی طرح لن کا لفظ استعمال کیے, لن یغلبا 12,000 مِنْ قِلَّةٍ, کہ میری امت کے 12,000 سچے ایماندار پیدا ہو جائیں تو کبھی بھی میری امت 12,000 کی تعداد میں ہو یہ دشمن سے مغلوب نہیں ہو سکتی ہے. اور انشاءاللہ امام مہدی کا دور شروع ہوگا, جن کے دور شروع ہوتے ہی مسلمانوں کا دل تقویٰ سے, ایمان سے, تقویٰ اور طہارت سے, تقدس سے, اللہ اور رسول کی محبت سے لبریز ہو جائے گی اور مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی. اس لیے میرے دوستو, آپ اس حدیث کے روشنی میں آپ اپنے دل کو مضبوط رکھیے اور دل کے اندر شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے کہ غیروں کی اتنی تعداد, ان کے پاس اتنے ہتھیار, اگر سچے مسلمان 12,000 پیدا ہو گئے پھر دنیا کی پوری دنیا بھر جائے لیکن وہ ہار نہیں سکتی. جیسا کہ میں نے پچھلے جنگے آما
اور مقام دادق اور مقام آماس کے اوپر جنگ ہونے والی، تو میں نے بیان کیا کہ کتنا خطرناک لڑائی ہوگی اور مسلمانوں کی جماعت کم بچے گی، لیکن اس دن مسلمان کی تعداد 9 یعنی 100 میں سے 99 لوگ شہید ہوں گے، ایک بچے گا، اور اس دن مسلمانوں کی ایک جماعت ہار کر کے پشت پھیر کر کے بزدلی کی وجہ سے بھاگ جائے گی۔ ان کے بارے میں ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ کنایۃ عن موتہم علی الکفرہ، کہ ان کی موت کفر پر ہوگی، اگرچہ پوری زندگی روزہ نماز تسبیح تلاوت تقریر امامت خطابت سب کیا، لیکن قسم خدا کی اگر امام مہدی کی جماعت میں شامل نہیں ہوا تو سیدھا سیدھا 2 راستہ ہے، امام مہدی کے راستے پر چلو مومن بنو گے، امام مہدی کے راستے سے ہٹو گے کافر بنو گے، بیچ میں کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ میری تقریر کا اصل مقصد یہ میرے دوستوں کہ دنیا، اور میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے حالات ایسی ہیں جبکہ اللہ کے نبی صاف فرما دیے اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، کہ جب شام والوں کے اندر تباہی آ جائے تو اب تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ مسلمانوں کو اب دولت بڑھانے کا وقت نہیں رہا، بلکہ مسلمانوں کی جتنی دولت ہے اب اس دولت کو بچائیں، یہی ان کے لیے بڑی کام ہے۔ تو میرے دوستو ان باتوں کا اصل مقصد یہ ہے امام مہدی کی جماعت سے الگ نہ ہو اور عبادت کریں اور توبہ کر کے گناہوں سے امام مہدی کی جماعت میں شامل ہونے کی تیاری کریں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ تو اس ہفتہ اتنی ہی باتوں پر میں امام مہدی کے حالات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اب اگلے ہفتہ سے انشاءاللہ کانا دجال کا تذکرہ شروع کروں گا، کیونکہ اللہ کے نبی تذکرہ کرتے تھے صحابہ پر گھبراہٹ طاری ہوتی تھی۔ اب کانا دجال کے بارے میں اگلے ہفتہ سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو امام مہدی کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور امام مہدی کے لیے اپنی جان اور مال کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔